اب ہم کیسا کریں گے؟ اب یہ کیسا کریں گے کہ اس کے اندر حرفیں بھی بیکار نہیں ہونی چاہیے، کلمات بھی بیکار نہیں ہونی چاہیے، یہ سب کے سب مل جانا چاہیے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ سب کے سب کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ 3 اور 4 7 ہو گئے، 5 اور 6 11 ہو گئے، 7 اور 8 15 ہو گئے۔ یہ سب کو اگر ملائیں گے تو کہاں سے کہاں حساب ہو جائے گا؟ کوئی حساب ملتا ہے جلتا ہی نہیں ہے، تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، یہ ہے ہی کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 و 8 8واں کتا۔ تو اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، جو کلمات استعمال کیا، وہ سمجھ کے باہر ہیں۔ لیکن میں نے آپ حضرات کو کچھ کہا تھا، کچھ یاد رکھنے کے واسطے کہا تھا، اس چیز کو یاد رکھنا۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ایک چیز یاد رکھنا، کام آئے گی، بھولنا نہیں۔ شاید ہو سکتا ہے آپ حضرات یاد رکھے ہیں یا نہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن یاد رکھے ہوئے تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب اس کے اندر اب ہم دوبارہ دیکھیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ایک جماعت، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، دوسری جماعت رجمًا بالغیب، اور تیسری جماعت وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ تو بہرحال ہم اس طرف نہیں آئیں گے، یہ تفسیر ہو جائے گی، ہم معجزات کی طرف ہی رکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تفسیر کرنے کی۔ ہمیں معجزات کو جاننا ہے قرآن کے، یہ قرآن معجزات والی کتاب ہے۔ اب ہم ایک چیز کو دیکھیں گے، کون سی چیز؟ پہلا جماعت کیا کہہ رہی ہے؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، یعنی 4، یعنی کتے کو ملانے کے بعد 4۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم اس 4 کو پکڑیں گے، چلو ٹھیک ہے۔ دوسری جماعت کیا کہہ رہے؟ یقولون خمسۃ سادسہم، چلو ٹھیک ہے، 6 کو بھی پکڑ لیں گے، 4 کو بھی ہم نے پکڑ لیا، پھر بعد میں دوسری جو جماعت کہی ہے 6، چلو ٹھیک ہے، اس 6 کو بھی ہم نے جمع کر لیا، چلو مان لیے۔ اب تیسری جماعت جو کہہ رہی ہے 8، یعنی کتے کو ملانے کے بعد 8۔ پہلی جماعت کے 4، دوسری جماعت کے 6 اور تیسری جماعت کے 8، ان کو ملانے کے بعد ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے 4 پھر بعد میں 6، یہ دونوں ملائیں گے تو 10 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو 8 بچہ ہے، جو تیسری جماعت کا، جو 8 ہے، اگر اس کو جمع دیا جائے تو کتنے ہوں گے؟ 18۔ 18 ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کیا ہماری گنتی میں کچھ کمی پیشی ہو رہی ہے، یا ہمارے حساب کتاب میں کچھ لاپرواہی ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ 4 پھر 6، 4 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ 10 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے۔ جب 18 ہو گئے تو 3 کہاں چلے گئے؟ 5 کہاں چلے گئے؟ 7 کہاں چلے گئے؟ اگر اس کو بھی اگر جوڑ دیا جائے تو کس طریقے سے جوڑنا ہے، ہمیں سمجھ کے باہر ہے۔ تو اب ہم جو پہلا والا جو حساب کیے تھے، یعنی کہ پہلی جماعت جو کہی تھی 4،
پھر دوسری جماعت جو کہی تھی 6 یعنی 10، اور تیسری جماعت جو کہی تھی 8 یعنی کہ 18۔ میرے بھائیوں بہنوں، جو اللہ کا کلام ہے، میں نے پہلے کہا تھا آپ حضرات کو، یاد رکھنا، یاد رکھنا، 2 منٹ کے لیے آپ اس کو بھول نہیں جانا، کیونکہ لوگ پیسوں کے حساب کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن دوسری گنتیاں بھول جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا۔ کیا سورہ کہف کا نمبر کتنا ہے؟ 18۔ اس کے اندر آیتیں کتنی ہیں جو کہف کا جو قصے کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ 18۔ اور اس کے اندر 4 اور 6 کو ملائیں گے تو 10، اور 10 اور 8 کو ملائیں گے تو 18۔ 18 اصحاب کہف ہیں۔ یہ ہے کلام اللہ، یہ ہے اللہ کا کلام، یعنی کہ 18 اصحاب کہف ہونے کی وجہ سے 18 آیتوں میں اس کا قصے کو بیان کیا ہے، اور اس سورت کا نمبر بھی 18 ہی رکھا ہے، سورہ کہف۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سورہ کہف، یعنی کہ 18۔ یعنی کتنے انسان تھے؟ 17 انسان تھے، اور ایک کتے کو ملانے کے بعد 18۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ کیونکہ اس کو منطقی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرفوں سے، آیتوں سے، کلمات سے کس طریقے سے بنا کر ہمارے سامنے دیا ہے اس قرآن کو، اور اس قرآن کو ہم اتنی آسانی سے دور کر دیے ہیں، بہت دور کر دیے ہیں۔ اس لیے اس قرآن کا جو عظمت، اس قرآن کا ہمارا جو ایمان ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ہے معجزات، یہ ہے معجزہ۔ کتنے ہیں اصحاب کہف؟ 18۔ 18 ہونے کی وجہ سے ہی اس کے اندر 18 آیتوں میں قصے کو بیان کر رہا ہے، اور اسی 18 سورت نمبر 18 جو رکھا ہے اصحاب کہف کی جو سورت ہے، یہ 18 جو رکھا ہے، یہ اصحاب کہف ہونے کی وجہ سے، اتنے 17 انسان اور ایک کتا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو 18 آیتوں اور 18 نمبر کی سورت کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے 18 نمبر پہ جو رکھا ہے کہف، یہ جو کہف جو رکھا ہے 18 نمبر پہ جو سورہ کہف، یہ 18 اصحاب کہف ہیں۔ یہ ہے معجزہ۔ کتنے ہیں؟ 18۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے 18 کہہ دیے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے تو پھر 3 کہاں گیا، 5 کدھر گیا، اور اس کے بعد 7 کدھر گیا؟ یہ تو بیکار ہو گئے، صحیح ہے کیا نہیں؟ میں نے 4 کو گن لیا، 6 کو بھی گن لیے، اور 8 کو بھی گن لیے، جوڑ دیے۔ جوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معجزہ ہے، ہم نے اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب بچ رہا ہے 3، 5 اور 7۔ یہ کہاں چلے گئے؟ یہ اس کی گنتی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی گنتی بھی آنی ہے کہ نہیں آنی؟ کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ قرآن کے اندر کوئی بھی کلمہ بیکار نہیں ہے، کوئی بھی حرف بیکار نہیں ہے، کوئی بھی نقطہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے ہے۔ تو اب ہمارے پر یہ فرض بنتا ہے، یہ ضروری ہے، اس کا بھی ذکر کریں، یہ ہے تو کیا ہے؟ اصحاب کہف تو ہم بتا دیے 18 ہیں،
اور اس کے اندر آیتیں بھی 18 ہیں، اور اس کے اندر سورت نمبر بھی 18 ہے۔ یہ پورے کے پورے اصحاب کہف 18 تھے۔ اب ہم چلیں گے 3 اور 5 اور 7۔